جو سامنے ہو، لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں، وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں، باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا، لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں، اور ان میں 3 ہیں، پھر 4، اور پھر اس کے آخر میں بھی 3، اور ان کے درمیان دیوار ہے، یعنی 3 کے بعد ایک دیوار، 4 کے بعد ایک دیوار، اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا، اس کی دیوار آخری دیوار تھی، اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھی، اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا، وہیں پہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے، اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھی، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا، کرکٹ کو ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا، وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں، ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے، اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا، کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے، تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے، اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو، اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا، تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی، ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی، باقی میں سامان، اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر جیل ہی ہے، تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں، وہ اوپن ایریا تھا. اچھا، ادھر ہمارا اوپن ایریا، ادھر ان کا اوپن ایریا، وہ آپس میں 90 ڈگری، اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں دیوار ہے، ساری دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا، تو اچھا، لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن وہ دیکھ. ہاں اچھا، تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی، اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ، اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی، ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے، وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے، تو وہ ہمیں پتا ہے، اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر ہاں، وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا، میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں، وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے، اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا، اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا، بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے، ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے، اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے. یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے، اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ کریں، یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کروں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں، میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی. نہیں، نعرہ مارا ہو شاید. نہیں، وہ تو میں نے ایک. اچھا، تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں، کوئی خاص، بس یہی ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے، لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو. تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی، تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی، کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی، تو اب میری کھانسی بہتر ہے، تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے، باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں، ہاں بھائی کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی، کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں، لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں تھوڑی اس وقت جو پاکستان کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بھی چند ایک باتیں عرض کر دوں، اور ظاہر ہے میں اشارتاً کروں گا کیونکہ الحق مرن، حق بڑا کڑوا ہوتا ہے.
truth is always bitter. کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ جو میری خواہش ہے نا وہ ریالٹی بن جائے، لیکن ریالٹی تو آپ کو ہانٹ کرتی رہتی ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، بلی کو آپ غائب نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں شروع سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے سیاست کے اندر، اس کا انتہائی مخالف ہوں. الحمدللہ میری زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں فوج کا پالیٹکس میں کردار اس کو اچھا سمجھتا ہوں. اگرچہ اس وقت جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہ خود فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے اور آج وہ نظریاتی بن گئے. اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سیدنا علی کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے کوئی اپنی زندگی کا لمحہ کفر پہ نہیں گزارا. 8 سال کی عمر میں نبی اسلام کی پرورش میں اسلام قبول کر لیا. بعض بڑے سینئر اصحاب کفر سے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی نبی اسلام کی تربیت میں تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. لیکن وہ جو اصحاب ہیں ان کی بھی عزت اپنی جگہ ہے، اس سے ان کی کوئی عزت کم نہیں ہوگی، لیکن یہ ڈفرنس ہے. اس طرح وہ لوگ جو آج نظریاتی بنے ہیں، یعنی ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز، وہ کسی زمانے میں اسی فوج کے اعلی کار تھے، اور اس وقت ہم سیدنا علی کی طرح، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ہم تو اس وقت بھی ادھر ہی کھڑے تھے جدھر یہ یہاں آج کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے جو 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کے اندر ایک افراتفری کی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اور ایک دھرنوں کی سیاست جس کا آغاز 2014 سے ہوا پی ٹی آئی کے دھرنوں سے، اور پھر 2017 میں خادم رضوی صاحب اس نیشن کے اوپر مسلط ہوئے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ 26 نومبر 2024 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد تو شاید اب یہ معاملہ فی الوقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈائلیوٹ ہی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے فائنل کال تھی، اور جب فائنل کوئی ہار جائے تو ورلڈ کپ پھر 4 سال کے بعد ہی آتا ہے. تو وہ فائنل کال تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ. لیکن چونکہ ینگ جنریشن اکثریت پی ٹی آئی میں ہے، جین زی نے 1991-2 کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی. اس وقت جو بے نظیر بھٹو ورسز نواز شریف، میں اس وقت میٹرک میں تھا، اور مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ استغفر اللہ بے نظیر کو گالیاں دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تھے، مسلم لیگی تھے اس وقت. یہ فوج اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ پیچھے یہ آئی جی آئی جو ہے وہ فوج نے بنوائی ہوئی ہے. جب کالج یونیورسٹی میں گئے اور چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی، پھر باقاعدہ طور پہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہاں پہ مسئلہ پاکستانی قوم کا ایک ہی ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے میں ہمیشہ اپنی ذات کی حد تک ان پارٹیوں کو ہی ووٹ ڈالتا رہا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. لیکن یہ اب جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ایک جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن ایک پازیٹیو چیز کہ پوری نیشن کو یہ مسئلہ پتا چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں کردار کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا. حتیٰ کہ جو ایکس آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کہا کہ پاکستانی فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی سب سے زیادہ کھاتی ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے کہا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں. اب ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے. اور جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ اس ڈیٹ سے ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے، اس ڈیٹ کے بعد وہ خود ایکسٹینشنز مانگتے رہے، اور ساری جماعتوں نے مل کے انہیں ایکسٹینشن دے بھی دی، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی مانسٹر آپ خود کھڑا کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب اس کو قابو کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو اس حق میں نہیں ہوں. جو لوگ پچھلے آلموسٹ 1.5 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں،
اب جا کے یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا 2 دن پہلے کہ جی وہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ایٹ لیسٹ اس سے متعلق فیصلہ تو عدالتیں سنا دیں. یہ بڑی نیکی ہو گئی ہے. اگرچہ فوجی عدالتیں ہی فیصلہ سنائیں لیکن ایٹ لیسٹ فیصلے کے بعد وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر فیصلہ ہی نہیں ہوگا 3-4 سال تک وہ سزائیں بھگتتے رہیں گے اس جرم کی کہ شاید ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جرم کی سزا قانون میں ہی 1 سال بنتی ہے. تو یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ شناخت ہو. کچھ لوگوں کو تو چھوڑ بھی دیا, ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں, کچھ لوگ جینونی ظاہر ہے اس معاملے کے اندر انوالو ہیں, ویڈیوز آ چکی ہیں. اب یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. اس وقت تو انقلاب کے نعرے تھے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوج نے خود کروا دیا. تو کوئی ایک بات ٹھیک ہوگی, ہاں فوج نے خود کروایا نہیں ہے لیکن یہ کام ہونے دیا ہے. ہاں ادھر تک میں ایگری ہوں, کیا انہوں نے ہی ہے جو اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں یوز ہو کے. وہی باجوہ صاحب والی بات ہے, خان صاحب نے جب ان کو تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں اپنے دور حکومت میں تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو پہلا تجربہ ہے, ہمارا حکومت فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے. ہاں اور انہوں نے ثابت کیا, پھر وہ جیت گئے یہ جنگ اور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں مشورہ یہی دوں گا کہ کوئی بھی اس قسم کا کنفلکٹ جس میں پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچے اس کو پاکستان میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے شام کی صورتحال سے ذرا ایک عبرت کے طور پر چیزیں یاد آئیں کہ آپ دیکھیں جن جن ملکوں میں فوج اور ان کی عوام آمنے سامنے آ رہی ہے وہ ایسے تباہ ہوئے ہیں کہ دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکے. لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے, شام کی مثال آپ کے سامنے ہے, عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں یہاں تک صورتحال جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہونی کیونکہ یہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے نا وہ فوج کے حق میں ہے. اس لیے یہاں انشاءاللہ تعالی اس قسم کا کوئی انقلاب آ نہیں سکتا جب تک کہ مذہبی طاقتیں نہ اپوزٹ کھڑی ہو جائے. ترکیے میں جو آپ کو فوجی بغاوت ناکام ہوتی نظر آئی تھی نا وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ طیب اردگان کے ساتھ تھی. پاکستان میں الٹ ہے, یہاں میں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ انہیں اکوموڈیٹ کرتی ہے, پیسہ دیتی ہے, سب کچھ ان کے اوپر لگاتی ہے. اس وجہ سے ہم نے کیوں چندے بک کا سسٹم نہیں رکھا ہوا, اپنی جیب سے کیوں کھلاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب کسی سے چندہ لیتے ہیں نا پھر آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں اور کل کو آپ کے اندر کوئی نظریاتی پن جاگ اٹھتا ہے تو وہ پھر آپ کو معاف نہیں کرتے. عمران ریاض خان کو کیوں نہیں وہ معاف کر رہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا بندہ تھا, ہم بجٹنگ کرتے تھے, اس کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ مخلص رہنا چاہیے. ہاں جو شروع سے ہی ان کے خلاف ہیں ان کو وہ چھوڑتے ہیں. احمد میر صاحب دیکھ لیں, آج وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, تو احمد میر صاحب عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو ان پر مشکل وقت آیا. مطیع اللہ جان جب اٹھائے گئے ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے. اسد علی طور کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی اس وقت فیض حمید کے بارے میں, تو 8 مہینے کے لیے آف ایئر ہو گئے. لیکن اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں احمد میر صاحب پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں اور سکون سے پھر رہے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد میر صاحب تو پہلے سے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ٹھیک ہے وہ تو اپنے اسی نظریے پہ قائم ہے, رہے اپنی جگہ. حالانکہ احمد میر صاحب کے اپنے بھی مسئلے ہیں, وہ کچھ تھوڑے سے جب کوئی لیڈر پاپولر ہو جائے وہ اس کے حق میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ پتہ ہے پہلے نواز شریف صاحب کے بھی حق میں ہو گئے, پھر نواز شریف صاحب جب باہر بھاگ گئے اپنی سزا بھگتنے کی بجائے پھر وہ ان کے خلاف ہو گئے, اور پھر اب یہ عمران خان صاحب کو وہ اپنے نظریے کے تحت سپورٹ کر رہے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں میں آپ کو وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ورنہ پہلے تو جیو کا کوئی نمائندہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو فیمیلز کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کس طریقے سے گالیاں بکتے تھے اور ان کو مارنا شروع کر دیتے تھے, کبھی گلیل کے ذریعے کبھی کچھ. مطیع اللہ جان صاحب, اسد علی طور,
اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے دوستوں میں ہیں، مطیع اللہ جان ہو، اسد علی طور، فون پہ کبھی کبھار میری بات بھی ہو جاتی ہے ان لوگوں سے. تو یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے تو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ پہلے عبرت حاصل کریں. ان کا بھی عبرت حاصل کرنا بنتا ہے. اس وقت جو آپ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت جو آپ نے خود لانچ کی تھی، اس کا لیڈر آپ نے خود مہاتما بنایا، بلکہ سارے انہوں نے ہی مہاتما بنائے ہوئے ہیں. نواز شریف کون تھا؟ انہوں نے ہی پالا ہوا تھا. اور خان صاحب بھی انہی کی پروڈکٹ ہے. تو یہ اب جو یہ جماعت آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہے، تو یہ آپ کے بزرگوں کی کارستانیوں کا اینڈ ریزلٹ ہے. یہ تو ہونا تھا کبھی نہ کبھی. اب چونکہ کام ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں نے اپنے اپنے زمانے میں پالیٹکس میں لچ فرائی کر کے، اور ایک پروڈکٹ ایسی تیار ہوگی، آپ کو پتا ہے وہ کبھی لیبورٹری میں آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہو، حساسی طور پہ بھی کوئی ایسا خطرناک وائرس تیار ہو جاتا ہے جس کا شکار سب سے پہلے وہ سائنٹسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ اس قسم کا ایک وائرس تیار ہو گیا ہے جین زی کی شکل میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. سوشل میڈیا کا بوم ہے، آپ کو پتا ہے سب کچھ ہے. تو یہ میں فوج کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو صبر کیسے آئے گا، وہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کو جب ان کے کامنٹس ہے جو غلط ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے. اس پہ صبر کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یاد کریں کہ یہ آپ کے بڑوں نے جو 70 سال تک کیا تھا، یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے یار، غلطی ہمارے بڑوں کی تھی، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. دوسرا، جو بھی ہیں یہ اس قوم کے بچے ہیں، جذباتی ہیں، اور وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساری جماعتیں سمجھتی ہیں اس وقت. نون لیگ والے بھی آپ دیکھیں، ان کو آئے دن فیصل ووڈا صاحب کے ذریعے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اندر اس حوالے سے خوش نہیں ہے، مجبوراً چل رہے ہیں، ظاہر ہے ڈنڈے کا زور ہے تو چل رہے ہیں. تو اور آج میں آپ کو بتاؤں، آج خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ صلح کر لے نا، تو یہ ساری پی ٹی آئی جو نظریاتی بنی ہوئی ہے نا، یہ پھر آپ کو فوج کے گیت گانا شروع کر دے گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں. اس لیے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس لے کے آئیں. وہ یہ نہیں کہتے آپ نکل جائیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لے کے آئیں، ان کو کیوں ہماری جگہ بٹھا دیا. حالانکہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی نکلیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اب دوسری طرف جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں 2018 میں ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا، اگر 2024 میں ان کا ہو گیا، اب تو بول کے بھی وہ کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے برداشت کرو. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، چونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ طاقتور ہے، معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کافی حد تک آپ دیکھیں کنٹرول کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت پچھلے آلموسٹ 1 سال سے ڈالر بھی سٹیبل ہو گیا ہے، آپ سٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی، سارے معاملات سٹیبل ہو گئے ہیں. میں پی ٹی والوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ یار اپنی باری کا انتظار کریں، کوئی ٹائم ختم نہیں ہو گیا. یہ کوئی خلیفۃ المسلمین تو نہیں شہباز شریف کہ پوری زندگی کے لیے اس نے بیٹھ جانا ہے. انتظار کریں، انہوں نے بھی تو انتظار کیا تھا نا. ٹھیک ہے، 2018 میں پھر وہ جو موومنٹ لے کے آئے وہ ایک آئینی طریقے سے ہٹایا، ادروائز انہوں نے بھی ایکسیپٹنس دے دی تھی. آپ بھی ایکسیپٹنس دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں، اور ان کے ساتھ اب گفتگو کریں. گفتگو خیر اب جس زمانے میں آگے تیار ہوئے ہیں اس زمانے میں تو وہ مضبوط ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے فائنل کال جو ہے وہ ورلڈ کپ تو جیت لی ہے 26 نومبر 2024 کو. اب تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس آسمانوں کے اوپر ہے. باقی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، آپ کا رائٹ ہے، آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں، پی ٹی آئی کو کریں، JUIF کو کریں، جماعت اسلامی کو کریں، یا نون لیگ کو کریں، پیپلز پارٹی کو کریں، یہ آپ کا حق ہے. میری بھی جذباتی ایفیلیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی کمپین چلاؤں کہ آپ نے صرف ان کو ووٹ دینا ہے، باقیوں کو نہیں دینا. آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. میں چونکہ ایک ریلیجس ذہن رکھتا ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ساتھ میری ایک عقیدت ہے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ والا معاملہ ہے. باقی ڈیموکریسی بھی دیکھی جائے اگر کسی جماعت کے اندر ہے تو یا جماعت اسلامی میں ہے یا اس کے بعد MQM میں ہے. باقی تو آپ کو پتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے چل رہی ہے. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو
یا پی ٹی آئی ہو، ون مین شو ہی ہے ہر طرف. ایک طرف زرداری صاحب ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، اور یہاں پر عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اپنے دین کو کمپرومائز نہ کریں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں جس میں ریاست کا کوئی نقصان ہو یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. اسی طریقے سے ریاستی اداروں کو یا ریاست کے ساتھ نفرت کرنا کہ بھی آپ ہمارا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان بھی ختم ہو جائے، یہ سری لنکا بن جائے، ادھر بنگلہ دیش والے حالات ہو جائیں، اس کے ساتھ یہ ہو جائے، دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلانا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اس سے ہم اپنا نقصان کریں گے. پاکستان کی فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. اور اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں تو شروع سے اس حق میں ہوں کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کردار اب ہمیں ہانٹ کر رہا ہے. ان لوگوں کو کہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم مظلوم بنے ہوئے ہیں، فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے جو اس وقت خان صاحب کرتے رہے، وہی آج اس کی دوسری قسط ریپیٹ ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت بدلتا رہتا ہے. آپ پتہ نہیں، یہ بھی اپنا 10 سال کا شاید پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح خان صاحب لے کے بیٹھے تھے وہ بھی پلان 3 سال بعد الٹ گیا، ہو سکتا ہے یہ بھی 3 سال بعد ختم ہو جائے، تو اللہ کو پتہ ہے مستقبل کا. لیکن یہ وقت بدلتا رہتا ہے. جو جیلوں میں ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، باہر والے جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ماڈریٹ تھے اور سمجھاتے تھے کہ یہ کام نہ کریں، آپ پہ برا وقت آئے گا، آج وہ لوگ بھی شاید اس طریقے سے آواز بلند نہیں کر پا رہے. کئی صحافی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی گورنمنٹ پوزیشن میں اب چلے گئے ہیں. اب جو آپ کو صحافی کو سپورٹر بھی نظر آتے ہیں تو زیادہ تر تو وہ ایک پارٹی کے سپوکس مین کے طور پہ ہی آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بھی غلطیوں کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں. جب آپ غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے آپ آگے چل نہیں سکتے. میں وہی بات کروں گا کہ دوبارہ سے اب چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھنے کی ضرورت ہے. اور ہماری اپوزیشن کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، جوڈیشری کو اور حکومت کو، سب کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے، تو یہ معاملات آگے چلیں گے. ادروائز یہ قسطیں آتی رہیں گی اور پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا. پاکستان نے تو اپنی جگہ رہنا ہے، ہم نے بھی، ظاہر عوام نے یہیں پر رہنا ہے. یہ بڑے لوگ تو پھر بھی دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے، اور دیکھ لیں ساروں کی اولادیں دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں، خود بھی جب چاہیں جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی جو چیز ہے، انہوں نے اپنی اولادیں وہاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر. خود اگر کوئی یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے جی میں نظریاتی ہوں، اولادیں ان کی بھی باہر ہی بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے قیمتی چیز انسان کا خون ہوتا ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کنٹینر پہ نظر آ رہا ہے، وہ کس درے میں نظر آ رہا ہے، وہ کسی کا نہیں نظر آ رہا. نواز شریف صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے، عمران خان صاحب کی بھی اولاد ادھر ہے. زیادہ تر جو یہ بڑے بڑے ہمارے یہاں سے جرنیل فارغ ہوتے ہیں، زیادہ تر جو بڑے لیول پہ، باقی چھوٹے جرنیل تو بےچارے ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک مت ہے. مجھے کئی فوجیوں نے آگے گلا کیا کہ جی آپ کہتے ہیں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں 80% ہم یہی ہوتے ہیں، یہ جو چاند ایک ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ہمارے پاس جمع پونجی جو ہے وہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے، ہم نے کہاں باہر جانا ہے. اور حقیقت بات ہے سارے نہیں جاتے. ہمارے تو یعنی ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ریٹائرڈ فوجی، اور وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. لیکن سپورٹ کے باوجود جو فوج کے حوالے سے صحیح چیز ہے وہ بتا دیتے کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے. اگرچہ آج کل وہ ریٹائرڈ فوجی بھی فوج کے بہت زیادہ خلاف ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو صحیح بات ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں اشارتاً کچھ بالکل واضح کر کے اس لیے کر رہا ہوں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں شام کے لیبیا کے حالات سے یہ سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس وقت ہمیں مراد سعید صاحب بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، عمران ریاض خان صاحب بتایا کرتے تھے جب یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے تھے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر اپنے دور حکومت میں. وہ آپ دیکھ لیں ان کی پرانی ویڈیوز چلا چلا کے انہیں دکھا رہے ہیں کہ آپ بھی تو یہی کہا کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا آمنے سامنے آنا پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی مفاد میں نہیں ہے. پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں، ادروائز صبر کریں، آرمڈ کنفلکٹ نہ کریں، نقصان ہوگا. خان صاحب جب عدم اعتماد کے بعد نکالے گئے تھے، میں نے اسی وقت 40 منٹ کی گفتگو اسی رات کو کی تھی
کہ اب فوج انہیں دوبارہ اگلے الیکشنوں میں نہیں لے کے آئے گی. ظاہر ہے یہ تو نظر آ رہا تھا، جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کو عدلیہ کے ذریعے فارغ کیا، ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے فارغ کروایا. 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے تاکہ یہ حکمران اپنے بوجھ کے اوپر خود گرتے. وہ پھر پاپولر ہو گئے اور اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ واپس نہیں آنے دیں گے، اپنے معاملات کو صحیح لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہماری اکثریت ینگ جنریشن ہے اور وہ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں، ان کا رائٹ ہے وہ رہیں، لیکن مذہبی ٹچ، دین کو بیچ میں ڈالنا، قبر و آخرت میں عمران خان کے بارے میں سوال ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنا تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. سیدھی سی بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد توہمات میں پھنس جانا، ایک عورت کے پیچھے چلنا جو جا کے اپنے خامند کو ایک مزار کے اوپر گرا دے اور اس کے بعد سے حساب کتاب لگا کے بتاتی پھرے، یہ کوئی دینداری والی بات نہیں بھائی. دین کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں. میں تمام پولیٹیکل جماعتوں سے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ دین کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. آپ کے اوپر کوئی دین کا اثر نظر نہیں آتا، آپ کے خاندانوں پہ، آپ کی جماعتوں پہ، آپ کے کردار پہ کوئی دین کی چھاپ ہے ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کی زندگی آپ سب لوگ گزار رہے ہیں اور نام دین کا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے پھر آپ کو نظر آتا ہے کنٹینر پہ ایک بندہ آواز لگاتا ہے جی ذرا مذہبی ٹچ لائیے جی، اور اوپر سے وہ سب لوگوں نے دیکھ بھی لیا. یہ بڑی مہربانی ہے. میں قاسم سوری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. اگر ان کی ویڈیو نہ ہوتی میں کبھی نہ ان کو بتا سکتا کہ یہ سب مذہبی ٹچ ہے. ضیاء الحق بھی مذہبی ٹچ دیتا رہا، اس کے بعد آئی جی آئی بنی، پھر قاضی صاحب جماعت اسلامی کے سامنے، یہ سب مذہبی ٹچ دیتے رہے. یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار تھے. اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. بس میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے دین